ان کا کلیدی خطاب سنے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم آپ کے سامنے۔ حضرت امیر شریعت زندہ باد، حضرت امیر شریعت زندہ باد، حضرت امیر شریعت زندہ باد، عبادت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ زندہ باد، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ زندہ باد، منگیر کی جنتا زندہ باد۔ بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں، سبھی لوگ بیٹھ جائیں اور بات کو اور سے سنیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ اس گرمی میں، اس دھوپ میں اپنی عبادت کے لیے، اپنی خیر کی امانت کے لیے جمع ہوں تاکہ اس وقت ایکٹ کو ریجیکٹ کروایا جا سکے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا جو منگیر کے ہر کونے سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وقت ایکٹ اور وقت پر بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جمہوریت میں رہتے ہیں اور جمہوریت میں اظہار کی آزادی کا حق ہوتا ہے، اور ہم لوگ اسی آزادی کے حق کو استعمال کرتے ہوئے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ استعمال جتنے سکون کے ساتھ کیا جائے گا، یہ استعمال جتنی اچھائی کے ساتھ کیا جائے گا، اتنی ہی اچھائی ہمیں واپس بھی ملے گی۔ خوب یاد رکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر دشمن بھی ہو اور اس سے اچھے سے بات کرو تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ تمہارا بہترین دوست۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ابھی ڈپٹی میئر صاحب نے آپ لوگوں سے گزارش کی ہے کہ جب آپ یہاں سے واپس جائیں تو اطمینان اور سکون کے ساتھ جائیں، اور جو تانا اور جو مختلف چیزیں آپ کو راستے میں سنائی جائیں اس کا جواب نہ دیں، اور کوئی جھگڑا فساد وغیرہ کھڑا نہ ہونے پائے، چاہے آپ کو جھک کے کیوں نہ چلے جانا پڑے۔ اس کا خیال رکھیے گا انشاءاللہ۔ بات سب کی سمجھ میں آ گئی؟ بات سب کی سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے، وقت ایکٹ 2025 کس چیز کے لیے آیا ہے؟ یہ آیا ہے آپ کی وقت کی جائیداد کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ جو لفظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو یاد کر لیجئے۔ ابھی میں نے لفظ کہا ہے کنٹرول۔ وقت ایکٹ 2025 آیا ہے تاکہ آپ کی جائیدادوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ وقت 2025 لایا گیا ہے تاکہ آپ کو آپ کی وقت کی جائیدادوں سے محروم کیا جا سکے۔ دوسرا لفظ ہے محروم۔ پہلا تھا کنٹرول، دوسرا ہے محروم، اور تیسرا لفظ ہے آپ کا جو حق ہے عبادت کرنے کا، آپ کا جو حق ہے وقف کرنے کا، اس حق کو محدود کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ تو تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے محدود کرنا۔ تو حکومت اس ایکٹ کے ذریعے وقف کی جائیدادوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، آپ کو وقف کی جائیداد سے محروم کرنا چاہتی ہے، اور آپ کے حق کو محدود کرنا چاہتی ہے۔ ان تین چیزوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ وقف کیا چیز ہے، اصل میں کیا چیز ہے۔ وقف خیر کی یعنی چیریٹی کی ایک ایسی مثال ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اس خیر نے، اس چیریٹی نے اس ملک کو کیا سکھایا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے یہاں بہت سے لوگ آئے جو مسلمان نہیں تھے، جو آپ کے سامنے آئے اور انہوں نے وقف کے خلاف مخالفت درج کرائی اور یہاں موجود ہیں۔ آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں میں، آپ کے بغل جو آج بیٹھے ہوئے ہیں اس میں مہادلت بھی ہیں، اس میں دلت بھی ہیں، اس میں ربیداس سماج کے لوگ بھی ہیں، اس میں نچلے بھی ہیں، اس میں اگڑے بھی ہیں، تمام لوگ آج یہاں موجود ہیں۔ یہ کیوں موجود ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ وقت سے ان کا کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے ختم ہو جانے سے آپ کا کیا نقصان ہے اور اس سے کیا فائدہ ہے جو انسانیت کو پہنچتا ہے۔ اس بات کو سمجھیے اور سمجھنے کے بعد اس کو ہر ایک آدمی جو یہاں ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم 10 لوگوں کو جو بات آج یہاں وہ سن رہا ہے وہ بتائے تاکہ وقت کی اصل حقیقت لوگوں کے سامنے آ سکے۔ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں برابری نہیں ہے، جہاں اسمانتا ہے، جہاں اوپر کا کلاس ہے، نیچے کا کلاس ہے۔ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی 2 سال پہلے راجستھان میں ایک بچے نے غلط گھڑے سے پانی پی لیا تو اس کے سماج والوں نے اس کو جان مار دیا، 8 سال کے بچے نے۔ یہ ہے زہر غیر برابری کا جو موجود ہے ہمارے سماج میں۔ وقف نے سینکڑوں سال پہلے یہ بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وقف کا کنواں کھدوایا گیا اور اس کنویں سے جو پانی نکلا اس میں سب نے پانی پیا۔ بہار میں آج بھی 45,103 گاؤں ہیں، 45,103 گاؤں ہیں اور صرف 136 نوٹیفائڈ شہر ہیں۔ ان 45,103 گاؤں میں جب وہ مزدور مزدوری کر رہا ہوتا ہے اور جب اس کو پانی پینا ہوتا ہے تو آپ یقین جانیے اس گاؤں میں ایک کنواں ہے جو وقف کی زمین پر کھدا ہوا ہے، جہاں سے ہر آدمی، چاہے وہ مہادلت ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ پچھڑا ہو، چاہے وہ اگڑا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، پانی پی سکتا ہے۔ پینے میں برابری کو سکھانا یہ وقت نے دیا ہے اس ملک کو، کہ پینے میں برابری ہونی چاہیے، پانی میں برابری ہونی چاہیے۔ منشی پریم چند کو جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ پانی پینے کی وجہ سے کیا کیا مصیبتیں ہوا کرتی تھی، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہے ان کو پڑھنا چاہیے کہ پانی پینے سے کیا کیا مصیبتیں ہو جایا کرتی تھی اگر غلط جگہ سے پانی پی لیا۔ لیکن وہ صرف ایک کنواں ہوتا تھا جو وقف کا کنواں ہوتا تھا، جس سے ہر کوئی پانی پی سکتا تھا، جس میں کوئی پابندی نہیں تھی۔ تو اس ملک کو وقف نے برابری سکھائی پینے میں۔ اب دوسری بات بتاتا ہوں آپ کو، خانقاہیں ایک جگہ ہے جو اس ملک میں بہت مشہور ہیں۔ پہلے زمانے میں خانقاہوں میں بادشاہ آیا کرتے تھے، نواب آیا کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں پرائم منسٹر جایا کرتے ہیں اور سی ایم جایا کرتے ہیں اور مختلف منسٹر جایا کرتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر برابری کا کوئی تصور ناممکن ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ خانقاہیں ہی ہیں جن کا لنگر کھلا رہتا ہے اور جس میں روٹی دال آدمی اسی شخص کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے جس شخص کا ہاتھ بادشاہ سلامت چوم کے گئے تھے۔ بات کو سمجھیے۔ تو اس وقف کی جائیدادوں پر جو خانقاہیں بنی ہوئی ہیں یہ کھانے میں برابری سکھاتی ہیں، یہ بیٹھنے میں برابری سکھاتی ہیں۔ تو سینکڑوں سال سے اس ملک میں پینے کے تصور میں برابری وقف کی جائیداد سے آئی، کھانے میں برابری کو سکھانا وقف کی جائیداد سے ہوا۔ اب آگے چلیے، ابن بطوطہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ افریقہ سے آئے تھے اور انہوں نے دلی کے گورنر رہے 5 سال۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 27,000 مدرسہ تھا وقت میں۔ اب سب لوگوں کا ذہن جائے گا مدرسے میں تو صرف مسلمان پڑھتے ہیں۔ غلط بات ہے میرے بھائیوں، آج بھی بہار میں ملحقہ مدارس میں 10% بچے غیر مسلم ہیں، مغربی بنگال میں
15% بچے مدارس میں غیر مسلم ہیں، اور ایک زمانے میں 80 سے 90% بچے مدارس میں غیر مسلم ہوا کرتے تھے۔ آپ سب لوگوں کو ڈاکٹر سچیدانند سنہا صاحب کا نام پتا ہوگا، جن کے پیر کو جواہر لال نہرو صاحب نے دلی سے آ کر کے پٹنہ میں چھوا تھا، جن کے نام پر سنہا لائبریری پٹنہ میں بنی ہوئی ہے۔ یہ بخاری شریف تک پڑھ کر کے عالم کی سند لے کر کے اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی شروع کی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جو اردو کا قاعدہ دیکھا ہے، 400 صفحے کی کتاب، وہ ڈاکٹر سچیدانند سنہا صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ تو مدارس میں پہلے سبھی لوگ پڑھتے تھے، تو 27,000 مدرسہ جو دلی میں تھا، اس میں کون پڑھ رہا تھا میرے بھائی؟ کہ اتنے مسلمان تھے دلی میں جو 27,000 مدرسے میں پڑھ رہے تھے؟ یقیناً نہیں تھے۔ تو پڑھ کون رہا تھا؟ اس ملک میں عوامی تعلیم جو ایک ساتھ بیٹھ کر کے دی جائے، ایک ٹیچر سب کو پڑھائے، ایک ساتھ سب لوگ کھانا کھائیں، ایک ساتھ بیٹھیں، یہ کس نے دی؟ یہ وقف کی جائیداد کے ذریعے ہو سکا۔ تو پینے میں وقف نے برابری سکھائی، کھانے میں وقف نے برابری سکھائی، اور تعلیم میں وقف نے برابری سکھائی۔ اب اس کے بعد اس کو ایک چیز اور آگے لے کر کے چلیے۔ ایک زمانہ تھا جب ہاسپٹل کو مستشفیٰ کہا جاتا تھا اور کلینک کو مطب کہا جاتا تھا۔ یہ جو مستشفیٰ اور مطب تھا، یعنی کہ ہاسپٹل اور کلینک، یہ تقریباً 100% وقف کی جائیداد پر بنا ہوا ہوتا تھا، اور یہاں علاج ہر آدمی کا مفت ہو رہا ہوتا تھا، چاہے وہ مہا دلت ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ نچلا ہو، چاہے وہ اگڑا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کوئی بھی آدمی آ گیا، اس کا علاج ہونا ہے اور علاج مفت ہونا ہے۔ اور یہ کیسے ہو پا رہا تھا؟ یہ وقف کی جائیداد سے ہو پا رہا تھا۔ تو اس ملک کی تاریخ کو جب آپ کھول کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک